ہم انشاءاللہ تعالی علمی نشستوں کا ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک.com پر ہمارے یوٹیوب کے جو چینل ہے انجینئر محمد علی مرزا جو میرے نام پر ہے اس کے تھرو انشاءاللہ تعالی اپلوڈ ہوگی اور اس کا عنوان ہوگا علمی و تحقیقی مجلس، علمی اور تحقیقی مجلس. اور یہ مجلسیں جتنی بھی ہوں گی یہ 01 02 03 آنورڈ انشاءاللہ تعالی اپلوڈ ہوں گی انشاءاللہ تعالی. اور اس حوالے سے کئی ایک نام زیر غور تھے کہ ان علمی مجالس کے لیے کیا ورڈنگ استعمال کی جائے، کیونکہ ابھی تو ہمارے جو مسئلہ نمبر ہیں وہ تو چل رہے ہیں. مسئلہ عربی میں کہتے ہیں سوال کرنے کو، اسی طریقے سے جو قرآنک لیکچر ہیں وہ لیکچر کے عنوان سے چل رہے ہیں. تو مختلف سجیشنز آئیں، یعنی اس میں گفتگو کا بھی ایک تھا کہ اس کو گفتگو کے نام سے اپلوڈ کیا جائے، لیکن وہ گفتگو والا معاملہ تو وہ بالکل ایک شخصیت پرستی والا معاملہ ہو جاتا ہے. اگرچہ واصف علی واصف صاحب کی گفتگو کے عنوان سے ہی چیزیں چڑھتی تھیں، لیکن وہ ایک بالکل اسپیسیفکلی ایک شخصیت سے ریلیٹڈ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے علمی باتیں اور مختلف الفاظ تھے. میں نے وہ لفظ بہتر سمجھا جو کتاب و سنت کے دائرے کے اندر جس کا ثبوت بھی موجود ہو اور وہ موسٹ اپروپریٹ ہو. عربی میں مجلس کا لفظ قرآن حکیم میں بھی استعمال ہوا ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کے اندر امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مجالس تھی ان کے لیے بھی مجلس کا لفظ الحمدللہ استعمال ہوا ہے. تو عربی میں مجلس کہتے ہیں، اردو زبان میں اگر ٹرانسلیٹ کریں تو وہ کہتے ہیں بیٹھک کو، بیٹھنے کو، ایک کامن گیدرنگ کو، کسی یعنی علمی میٹنگ کو، سٹنگ کو، ایسی سیٹنگ جس کے اندر انٹریکشن بھی انوالو ہو. یہ سارے الفاظ جو ہیں وہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں اور انگلش میں بھی. اور یہ انشاءاللہ ہماری جو مجلسیں ہیں وہ 01 علمی و تحقیقی مجلس، 02 علمی و تحقیقی مجلس، 03 علمی و تحقیقی مجلس اس طریقے سے انشاءاللہ تعالی اپلوڈ ہوں گی. اور یہ لفظ میں نے جو قرآن حکیم سے ڈیڈکٹ کیا ہے اس کا ریفرنس بھی دے دیتا ہوں. سورۃ المجادلہ پارہ نمبر 28 کی پہلی سورت ہے، اس کی آیت نمبر ہے 11. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، اے ایمان والو جب تمہیں یہ کہا جائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہ اپنی مجلس میں کشادگی اختیار کرو، یعنی آپ علیہ السلام کی مجلس میں جب باہر سے لوگ بعد میں شریک ہوتے تھے تو اس کے لیے پھر باقی آنے والے لوگوں کے لیے جگہ بھی خالی کرنی ہوتی تھی کہ کشادگی پیدا کی جائے اس کے لیے، یعنی باقی لوگ جو ہیں وہ سمٹ کے اکٹھے بیٹھیں. تو جب تمہیں اس چیز کا حکم دیا جائے مجالس میں، فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ، تو اس وقت کشادگی اختیار کیا کرو، یعنی سمٹ کے بیٹھو اور باقی لوگوں کے لیے جگہ چھوڑ دو، اللہ بھی تمہیں کشادگی دے گا. وَإِذَا قِيلَ الشُّذُوا فَانشُزُوا، اور جب یہ حکم دیا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو، اب مجلس جو ہے وہ برخاست کی جاتی ہے، یہ مجلس اینڈ کی جاتی ہے، تو پھر یہ نہ کیا جائے کہ سرکار ساڑھا تھوڑے دیر سوالوں سن لو، نہیں، ذرا پھر وہ ڈیکورم اس طریقے سے چل نہیں سکتا کیونکہ ایک شیڈیولڈ لائف ہوتی ہے نا. تو میں بھی تو لوگوں سے پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب آپ سوال جواب کی، جب تک میں بیٹھا ہوں اس وقت تو ٹھیک ہے، جب میں اٹھ جاتا ہوں پھر آپ یعنی میں جوتیاں پہننے گیا ہوں وہاں بھی آدھا گھنٹہ مجھے سوالوں کے جواب دینے پڑے، تو یہ پھر جو ہے نا وہ اخلاقی طور پہ درست بات نہیں ہے. تو یہ قرآن پاک میں آ گیا کہ جب کہا جائے کہ مجلس برخاست تو فوراً اٹھ جائے کرو. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ بلند کرے گا تم میں سے جو لوگ ایمان لائے، والذین اوتوا العلم درجات، اور وہ لوگ جو علم والے ہیں ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کرے گا، یعنی اس چیز کی برکت سے کہ مجلس کے وہ ڈیکورم کا خیال رکھیں. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے، اسے پتہ ہے جو کچھ تم اعمال کر رہے ہو. اس کے علاوہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں درجنوں احادیث موجود ہیں نبی علیہ السلام کی مجالس کے حوالے سے. اب یہ ایک المیہ ہے کہ یہ پھر وہ
سنی شیعہ کنفلکٹ کی وجہ سے مجلس کا لفظ ایک خاص مکتب فکر نے اڈاپٹ کر لیا، دوسرے نے سمجھا کہ اب یہ لفظ ہی کوئی نعوذ باللہ کوئی گالی ہو گیا ہے۔ جس لفظ کا ذکر قرآن پاک میں موجود تھا، بخاری اور مسلم کی درجنوں احادیث میں موجود تھا، اور یہی ایک اپروپریٹ ورڈ استعمال ہوا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سٹنگز کے لیے، انٹریکشنز کے لیے، میٹنگز کے لیے، بیٹھکوں کے لیے مجلس کا لفظ۔ تو اس حوالے سے کئی ایک احادیث موجود ہیں، لیکن ایک حدیث مجھے اسی مشورے کے دوران جب 2-3 دن پہلے مجھ سے والد صاحب کہنے لگے کہ یار ان مجلسوں کو بھی علیحدہ سے ریکارڈ کیا جائے، وہ میں انشاءاللہ آگے ڈیٹیل بھی بتا دیتا ہوں۔ تو اس وقت میرے ذہن میں ایک حدیث آئی، بڑی مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق وہ کم از کم اس کے 3 طرق آئے ہیں، 1525 سے لے کر 1527 تک، اور یہ حدیث مشکات المصابیح میں، جسے میں نے انسائکلوپیڈیا آف حدیث ڈکلیئر کیا ہے، اس میں بھی موجود ہے 4747، اور مسلم شریف میں یہ کنزیکٹو 3 اس کے طرق آئے ہیں 1525 سے لے کے 1527 تک۔ یہ بلکہ مسلم شریف پڑھی ہوئی ہے، میں نے اس پہ نشان بھی لگایا ہوا تھا، فزیکلی دکھا دیتا ہوں۔ قرآن تو سب لوگ دیکھ ہی لیں گے، لیکن مسلم شریف تو کسی کسی کے پاس ہوگی۔ تو یہ جو اوریجنل اس کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے، یہ 1525 تو کنٹینیوس نمبر ہے، انٹرنیشنل جو اسلام 360 میں بھی چل رہا ہے، اب ٹھیک ہو چکا ہے اس میں، اور دوسرا جو ڈسکنٹینیوس نمبر ہے بٹوں والا، وہ ہے 670-286 فواد عبد الباقی والا، لیکن وہ کنٹینیوس نہیں ہے، بل یہ دونوں میں دکھا دیتا ہوں، اس میں دونوں کے نمبرنگ ہے۔ دارالاسلام والوں کی جو صحیح مسلم ہے، یہ ذرا ان کو دکھا دینی، صحیح مسلم شریف میں تھوڑا قریب کر دیتا ہوں تاکہ الفاظ بھی پڑھے جائیں۔ یہ صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق عربک لینگویج میں دارالاسلام جو دنیا میں سب سے بڑا ادارہ ہے احادیث کی پبلیکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے، یہ ان کا ہے، اور اس میں یہ والی حدیث جو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، یہ حدیث جامعہ ترمذی میں بھی موجود ہے، اور مشکات المصابیح میں بھی موجود ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث دکھا دیں، اس کے انٹرنیشنل نمبر بھی اس میں ڈسپلے ہو رہے ہیں۔ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1525 سے لے کر 1527 تک 3 کنزیکٹو اس کے طرق آئے ہیں۔ ایک اور طریق بھی اس کا آگے چل کے آتا ہے ذکر والے چیپٹر کے اندر، وہ 6000 پلس اس کا نمبر ہے، لیکن یہاں سے میں نے دکھا دیا، یہ کافی ہے۔ اس میں سیدنا سماک تابعی ہیں، سماک ابن حرب رحمہ اللہ تعالی، وہ ایک صحابی ہیں سیدنا جابر بن سمورہ، لفظ ہم سمرہ بولتے ہیں لیکن یہ لفظ سمورہ ہے، میم کے اوپر پیش ہے۔ جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ سماک بن حرب تابعی پوچھتے ہیں کہ کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی مجالس اٹینڈ کی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار مجالس اٹینڈ کی ہیں۔ اور یہی حدیث جب جامعہ ترمذی میں اس کا طریق آتا ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2850، اس میں آگے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں 100 سے زیادہ مجلسیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اٹینڈ کی ہیں۔ پھر آگے مسلم شریف کی حدیث چلتی ہے کہ وہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مجالس ہوا کرتی تھیں وہ یوں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے بعد اپنے مصلے پر بیٹھے رہتے تھے حتیٰ کہ سورج انتہائی بلند ہو جاتا۔ یعنی آج کے اعتبار سے اگر آپ وہ کیلکولیشن کریں وہ 1.5 سے 2 گھنٹے بنتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخاری مسلم میں آتا ہے کہ فجر کا وقت داخل ہوتے ہی فجر کی نماز ارلی ٹائم کے اندر پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو 1.5 سے 2 گھنٹے یہ بنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے رہتے اپنے مصلے پر، اور صحابہ کرام کہتے ہیں اس مجلس میں یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ اپنے زمانہ جاہلیت کے واقعات کو یاد کیا کرتے تھے، اور ترمذی میں الفاظ ہیں کہ پھر شعر و شاعری بھی ہم ایک دوسرے کو اشعار بھی سنایا کرتے تھے، اور مسلم شریف میں ہے کہ ہم ان زمانہ جاہلیت کے واقعات کو یاد کرتے تھے کہ ہم کتنے گمراہ تھے اس زمانے میں، اللہ نے ہم میں یہ پیغمبر مبعوث کیے، اللہ نے ہمیں ہدایت دی، کتنے الٹے سیدھے ہم کام کیا کرتے تھے۔ جیسے یہاں پہ بھی جب سب کانٹینٹ میں لوگوں کو ہدایت ملتی ہے تو وہ کہتا ہے میں تو فلانے دربار تے روزانہ جناب حاضری نہیں تھا جو تک دیندہ، میں جانا ہی نہیں تھا آگے کدھر، فلان دربار پہ جب تک میں حاضر نہیں ہوتا تھا تو میں تو کام پہ نہیں جاتا تھا۔ تو اس طرح ہم بھی جس طرح اپنے روتے ہیں، ان چیزوں کو یاد کرتے ہیں، صحابہ کرام بھی ان چیزوں کو یاد کیا کرتے تھے۔ اور جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس دوران ہم یعنی یہ واقعات جب ڈسکس کرتے تھے تو خوب ہم ہنستے تھے، یعنی اپنے جاہلیت کے کاموں کے اوپر کہ جو ہم کرتے رہے،
اس کے اوپر خوب ایک دوسرے کا یعنی مذاق بھی اڑایا کرتے تھے اور ہنسا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے ساتھ مسکرایا کرتے تھے ان ساری باتوں کو سن کے۔ تو یہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس ہوا کرتی تھی، اس کے لیے بھی مجلس کے لفظ استعمال ہوئے ہیں، اور یہ ڈیلی کی آپ کی مجلس ہوا کرتی تھی، یعنی فجر کی نماز پڑھانے سے لے کر خوب سورج بلند ہونے تک۔ الحمدللہ اس مسلم شریف کے حدیث کے اندر یہ موجود نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام اشراق کی نماز پڑھ کے آیا کرتے تھے، تو اس سے لگتا یہی ہے کہ آپ اشراق کے نوافل بھی گھر ہی جا کر ادا کیا کرتے تھے۔ وہ جو ترمذی میں روایت ہے کہ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ہے، وہ اصول محدثین کے اوپر روایت کمزور ہے۔ بہرحال سنت ہے اتنی دیر تک مسجد کے اندر بیٹھنا۔ نفلی نماز صحیح مسلم میں حدیث ہے، فرض کے بعد سب سے افضل نماز مرد کے لیے وہ نماز ہے جو وہ گھر میں ادا کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک مجلس کا ذکر، اور اس پہ مجھے وہ ایک نعتیہ شعر بھی یاد آ گیا، جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام، اس وقت سرور عالم کی مجلس کا عالم کیا ہوگا۔ یعنی آپ علیہ السلام کی وہ مبارک مجلس جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مہمان خصوصی کے طور پر اور آپ کے اصحاب آپ کے ارد گرد جمع تھے، کتنا رکت انگیز وہ منظر، اور جب آپ کو یہ بات پتا ہو کہ یہ جو شخصیت آپ کے سامنے بیٹھی ہے یہ آن دا فیس آف ارتھ اللہ کی ریپریزنٹیٹو ہے، اللہ کی نمائندہ ہے، تو اس وقت انسان کے پھر دل کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ الحمدللہ میرے بھائیو، یہ علمی مجالس آلریڈی ہو تو رہی تھیں،